ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرمنل انٹیلیجنس. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی، جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ان ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، ویسے ویسے کمپنی کے آپریشنز جو ہیں وہ گلوبل ہوتے جا رہے ہیں. ٹاؤن سے کنٹری لیول پہ جا رہے ہیں، کنٹری لیول سے وہ گلوبل لیول پہ جا رہے ہیں. ویسے ویسے کمپنی کی سیلز بھی بڑھ رہی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ویسے ویسے کمپنی کے آپریشنز کمپلیکس ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اور فراڈ کی جو ریشو ہے کرنے کی وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب اس کو روکنا بھی ہے obviously، تو وہ کس طرح سے روکا جاتا ہے وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب بھی فراڈ بڑھتے ہیں تو obviously فراڈ کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے، بلکہ ہم یہاں پہ ڈسکس یہ کرنے لگے ہیں کہ بیسٹ وے یہ ہے ان فراڈ کی ٹائپس کو علیحدہ کیا جائے اور پھر پرائورٹائز کیا جائے کہ کون سا فراڈ، کون سے نیچر کا فراڈ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. ہم نے بہت ٹائپس پڑھی تھی، کون سی نیچر کا فراڈ سب سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہائیسٹ سے لوئسٹ کی طرف رینک کریں، اور پھر ہم پرائورٹیز وائز ورکنگ کریں اس پہ، اور دیکھیں کہ کس فراڈ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کون سے فراڈ کو پہلے روکنا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پیراگراف، اسٹریٹجک کرمنل انٹیلیجنس انالیسز ایمز ٹو وے کا مطلب ہوتا ہے پرائورٹائز کرنا a variety of crime types against each other in order to base priorities on a calculus of social harm. ہم جو پرائورٹائز کریں گے وہ کن بیسس پہ کریں گے؟ سوشل ہارم کی طرف. سوشل ہارم ہوتا ہے جو اینٹیز ان کو آپریشنز فراڈ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے فراڈ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کون سی ان کو آپریشنز کون سا فراڈ کر رہی ہیں جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے. تو جس فراڈ کا امپیکٹ سب سے زیادہ آ رہا ہوگا اس کو ہم پھر کیا کریں گے؟ رینک کریں گے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں فائنینشیل کرائم ہوتا ہے اور دوسرے کرائمز ہوتے ہیں. پہلے ہم دوسرے کرائمز کی بات کریں کیسے ہوتے ہیں. کرمنل ایکٹیویٹیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈرگ ڈسٹریبیوشن، انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ، کار تھیفٹ، اسمگلنگ آف گنز، چائلڈ پورنوگرافی، ٹریفکنگ ان ہیومنز، اسٹاک مارکیٹ فراڈ اینڈ دا اوائڈنس آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیجسلیشن ان فوڈ پروڈکشن. اسی طرح فراڈ ایگزامینرز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. فراڈ ایگزامینرز کین وہ اسی طرح پرائورٹائز کریں گے ورائٹی آف فائنینشیل کرائم ٹائپ سچ ایز امبیزلمنٹ، ٹیکس ایویژن، انسائڈر ٹریڈنگ اینڈ پونزی اسکیمز. تو فائنینشیل انویسٹیگیٹر بھی جو ہے وہ پرائورٹائز کر سکتا ہے کہ یہ جو فرادز ہیں یہ ناٹ لمیٹڈ ٹو دس، اور بھی بہت سارے فرادز ہیں، فائنینشیل کرائمز ہیں. پرائورٹائز کر کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کون سا ہے. تو آبویسلی جب آپ نے یہ انٹیلیجنس کرنی ہے، یہ سارا کام کیا ہے؟ پرائورٹائز کرنا، دیکھنا کون سا فراڈ زیادہ ہو رہا ہے، کون سا کم ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کب کب ہو رہا ہے، کون سی لوکیشنز یوز کی جا رہی ہیں، کون سے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے، یہ لوگ کدھر رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم انٹیلیجنس کا ورڈ ریگولر لائف میں سنتے رہتے ہیں، انٹیلیجنس. تو یہ جو ہے آپ کی انٹیلیجنس، یہ اسٹریٹجک انٹیلیجنس کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ انفارمیشن بہت ایکوریٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ انفارمیشن ایکوریٹ نہیں ہوگی تو انٹیلیجنس فراڈ کو روکنے میں ناکام ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہونی ہو سکتا ہے کوئی فراڈ ہونا ہو سکتا ہے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہونی ہو. تو آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس یہ بہت سی جگہوں پہ انفارمیشن پہلے گیدر کر لیتی ہے، گیدر کرنے کے بعد اس ایکٹیویٹی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. ہم نے انفارمیشن کے کریکٹرسٹکس، اسی طرح کریکٹرسٹکس پڑھے تھے، اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے انفارمیشن کی. آج ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، انفارمیشن مینجمنٹ اسکیمز کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انفارمیشن ویلیو. جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس کتنی امپورٹنٹ ہے، کس سورس سے آئی ہے، اور اس کی کوالٹی آف انفارمیشن کیا ہے، اور پھر آپ اس کی بیسس پہ آپ پرائورٹائز کریں گے. اور اگر ایک انفارمیشن آپ کے پاس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ آبویسلی اس انفارمیشن کو ٹاپ پہ رینک نہیں کریں گے، لوور پہ رینک کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن کافی امپورٹنٹ ہو جائے اور اس کی رینکنگ چینج ہو جائے. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا، لوور ویلیو آف انفارمیشن کین بی آئیدر امپرووڈ ٹو انکریز اٹس ریلیونس ٹو انویسٹیگیٹرز. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے آپ کے پاس انفارمیشن کوالٹی ان ٹرمز آف کانٹینٹ، ٹائم اینڈ فارم. یہ میں نے آپ کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم اس کے اوپر ایک موڈیول ڈسکس کر چکے ہیں. کانٹینٹ، ٹائم اینڈ فارم.
کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے, ٹائم جو ہے وہ آبویسلی ٹائملی چاہیے, کب چاہیے, اور فارم انفارمیشن بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے انفارمیشن میں. تو دیکھ لیتے ہیں. کانٹینٹس ریلیٹس ٹو ایکوریسی, ریلیونس, کمپلیٹنس, کنسائسنس اینڈ اسکوپ. ٹائم ڈائمینشن کنسرنڈ ود ٹائم لائنس, الرٹس, فریکوینسی آف انفارمیشن اینڈ ٹائم پیریڈ. اینڈ فارم ڈائمینشن جو ہم نے ڈسکس کیا تھا is concerned with clarity, detail order of information, presentation and medium of information. تھرڈ ہے آپ کے پاس انفارمیشن سیکورٹی. انفارمیشن کی جو سیکورٹی ہے کہ اس کو کوئی ڈیلیٹ نہ کر دے, کوئی موڈیفائی نہ کر دے, کوئی چینج نہ کر دے, اٹس ویری امپورٹنٹ میٹر. ہو سکتا ہے فراڈ انویسٹیگیٹر نے ایک انفارمیشن اٹھائی, پتہ یہ لگا وہ انفارمیشن جب اس نے لی اٹ از آلریڈی چینج, کسی نے اس کو چینج کر دیا ہے. تو فراڈ انویسٹیگیٹر جو انفارمیشن اٹھا رہا ہوگا اٹ مینس وہ کریکٹ نہیں ہوگی, تو اس کی انویسٹیگیشن بھی کریکٹ نہیں ہوگی, اور جس نے نقصان پہنچایا ہوگا اس کو وہ فراڈ انویسٹیگیٹر کیپچر نہیں کر پائے گا. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. انفارمیشن سیکورٹی ریفرز ٹو دا سیف گارڈنگ آف انفارمیشن فرام ایکسیڈینٹل اور ڈیلیبریٹ ماڈیفیکیشن آف انفارمیشن, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. کی فیچرز انکلوڈ اویلیبلٹی ٹو ریلیونٹ پیپل, کانفیڈینشیلٹی, اوتھینٹسٹی اینڈ انٹیگریٹی. مطلب اگر انفارمیشن ہے امپورٹنٹ تو وہ صرف آتھورائزڈ بندوں کو اویلیبل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ کانفیڈینشیل ہونی چاہیے, اور وہ بالکل اوتھینٹک ہونی چاہیے. وہ انفارمیشن ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہونی چاہیے. لیگل اینڈ ایتھیکل کمپلائنس ٹو ہینڈل سینسٹیوٹی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ انفارمیشن گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی اویلیبل ہوتی ہے, وہ آپ گورنمنٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے, جیسے ہمارے یہاں پہ FBR ہے, آپ اس سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, SCCP ہے, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, آپ اس سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی, یا آپ کو ریزن بتانی پڑے گی کہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے, لیگل میٹر ہے, تو اس کیس میں پھر آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. گورنمنٹس ہیو ڈیولپڈ مینی لاز both to protect individuals and to give government agencies access to information that may be needed for law enforcement. ففتھ ہے ہمارے پاس انفارمیشن ریسورس فار نالج مینجمنٹ. یہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. انفارمیشن بیکم نالج when it is interpreted by individuals and put into context. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن جب آپ لوگوں میں شیئر کرتے ہیں ان میں نالج آتا ہے, پھر وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو کہیں نہ کسی سینیریو میں پٹ کرتے ہیں, کسی کانٹیکسٹ میں ڈالتے ہیں, تو وہ نالج مینجمنٹ بن جاتی ہے. تو اسی طرح نالج از انفارمیشن کمبائنڈ ود ریفلیکشن, انٹرپریٹیشن اینڈ کانٹیکسٹ ویئر اسکلز اینڈ اوپینینز آر ایڈیڈ ٹو میک سینس آف نیو لائٹس. سو انفارمیشن ریسورس فار نالج مینجمنٹ, جب آپ انفارمیشن کو شیئر کریں گے اور وہ پھر آگے وہی ٹیم آگے کسی کانٹیکسٹ میں انکارپوریٹ کرے گی, اس انفارمیشن کو یوز کرے گی, تو وہ آپ کی انفارمیشن مینجمنٹ بن جائے گی, نالج مینجمنٹ بن جائے گی. 6 ہے انفارمیشن ریکوائرمنٹ ٹو ٹیکنالوجی. اب آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے, ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے, فائلز کا جو سائز ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ اپنی انفارمیشن کو سیکیور کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ information is handled electronically by computer systems. Technology support to achieve the objective of the information. اب انفارمیشن کو آپ IT کے تھرو سیو کر سکتے ہیں تاکہ اس کو کوئی یوز نہ کر سکے, اور آپ انفارمیشن کو الیکٹرانکلی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن مینجمنٹ ہے جس سے آپ انہیں یوز کرتے ہوئے, انفارمیشن مینجمنٹ اسکیمز ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اسٹریٹجی کرمنل انٹیلیجنس کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک, کرمنل انٹیلیجنس انالیسس.